تو میں تمام سامعین اور ناظرین اور سامعات اور ناظرات کو کام کے بعد یہ عرض کروں گا کہ وہ عظیم شان عبادت ہے جو اسلام اور دین کی تکمیل کا ذریعہ بنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نہیں ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مکمل اور تکمیل کا اعلان رمضان مبارک کے روزوں کے موقع پر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فرض و حکم کے موقع پر اسلام کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے اسلام کی تکمیل کا اعلان حج کے موقع پر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا حکم آ جائے اور نماز پڑھنے کے روزے کا حکم آ جائے اور روزے رکھنے کے باوجود زکوٰۃ کا حکم آ جائے اور زکوٰۃ دینے کے باوجود ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسلام مکمل ہوا جب حج کا حکم آیا اور حج کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جتنے حاجی سال حج پر آئے ہوئے ہیں گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا اسلام مکمل ہوا، ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے۔ یہ حج جو ہے تکمیل دین ذریعہ ہے۔ اور آپ تو قاری صاحب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں تھے، عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار تھے۔ اس وقت یہ قرآن کی آیتیں اتری اور اس آیتوں میں یہ اعلان کیا، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد قرآن کی اور آیتیں اتری، لیکن کوئی ایسی آیت نہیں ہوتی کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو یا کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو۔ کہ آخری آیت آ گئی تو اس کے بعد کسی حلال یا حرام ہونے والی آیت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حج ہو گیا یا حج کے موقع پر جب تکمیل دین کا اعلان ہو گیا اس کے بعد اب کسی چیز کی حکومت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم وہ تمام خوش نصیب لاکھوں حجاج جو پوری دنیا سے آئے ہیں ان کا یہ حج ان کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ ان کے اسلام کے مکمل ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کہ حج کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تکمیل دین کا اعلان کیا اور یہ آیت مبارکہ اتاری۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں، بہت سے سامعین جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری تو یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اترتی، اس دن یہ آیت اترتی جس میں یہ اعلان ہوتا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو ہم اس دن کو عید کا بنا لیتے اور ہم ہر سال اس دن میں عید منا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہماری ایک عید نہیں، ہماری دو عیدوں کا دن تھا۔ تم ایک عید کا دن ہماری دو عیدیں تھی۔ انہوں نے کہا تمہاری دو عیدیں کیسی؟ آج یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام پر جمعہ مبارک کے دن نازل ہوئی۔ اتفاق سے وہ حج کا جمعے کے دن تھا، جمعے کے دن حضور پر عرفات کے میدان یہ آیت مبارکہ ہوتی اور فرمایا مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا وہ حج کا دن تھا اور مسلمانوں کے لیے حج کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا تم تو ایک عید بناتے، ہماری تو دو عیدیں تھی، وہ جمعے کا بھی تھا اور دوسرا یہ کہ وہ حج کا دن تھا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کی سعادت کو بخشی کہ جو تکمیل دین کا ذریعہ، تکمیل ایمان کا ذریعہ، تکمیل اسلام کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ جیسے آپ نے لاکھوں یا ہزاروں سامعین و سامعات اور ناظرین اور ناظرات کی طرف سے
یہ درخواست کی میرے ذریعے ان حجات سے کہ یہ دعائیں کریں، نہ صرف پاکستان کے 18 کروڑ 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، وہاں ہم سارے بھی تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کر دیں ہمارے حج کو مبرور بنا دے، ہمارے حج کو اللہ تعالیٰ حج مبرور بنا دے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے حج مبرور نصیب فرما دیا اس کی جزا بدلہ اور انعام جنت کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حج کیا کہ جس حج میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس حج میں اس نے کوئی گناہ کی بے حیائی کی، اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن کی طرح بنا دیتے۔ آپ غور کریں، احادیث میں میرے مطالعے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے یا اس لیے یاد نہیں ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ یہ عمل اور نیکی کرو تو ایسے بن جاؤ گے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن کی طرح۔ لیکن حج کے لیے فرمایا کہ جب تمہارا حج ایسا ہو کہ کوئی گناہ نہ ہو، اس حج میں کوئی شریعت کے خلاف چیز نہ ہو، تو تم ایسے بن جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن کی طرح۔ تو میں یہاں یہ بات عرض کروں گا، جی ارشاد، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے 2-3 دن میں موقع ملتا رہا تو آپ کے مزدلفہ اور واپسی مینا کے رہوں، اور میں اس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ حج کا میسج کیا ہے، میسج کے ذریعے حج کا میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے عبادت کی صورت، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت، ایک ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ حج کی ہے۔ تو آج میں آپ کے ذریعے صرف ایک حج کی عرض کرتا ہوں اور ایک میسج کرتا ہوں، باقی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ اور وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب حج کے سفر پہ جا رہے ہو تو ہر سفر کے لیے انسان کوئی نہ کوئی ضرورت کا سامان ساتھ رکھا ہے، اس لیے کہ سفر میں اس کو کچھ کھانا ہے، کچھ اس کو رہنے کے لیے چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حاجی ہو، تم بھی تو حج کے سفر پر جا رہے ہو، اس کو محبت کے سفر پر جا رہے ہو، دیوانگی کے سفر پر جا رہے ہو، تو اس سفر کے بھی تو کوئی نہ کوئی راستے کا سامان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا بتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تم جب حج کے سفر پر نکلو تو سب سے بہترین سامان جو تمہارے پاس وہ تقویٰ ہونا چاہیے، وہ تقوی کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ تقویٰ اس حج کے سفر کی زاد راہ ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہونے کا شرف حاصل ہے، سب بڑے قاری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ابئی جیسے سب سے سچے کا اعزاز ملا ابو بکر صدیق کو، دین کے معاملے میں سخت ہونے کا اعزاز ملا عمر بن خطاب کو، اور سب سے زیادہ باحیا ہونے کا اعزاز ملا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب سے بڑے بہادر ہونے کا، سب سے بڑے فیصلہ ساز اور قاضی ہونے کا اعزاز ملا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہونے کا ملا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال و حرام کو میرے صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دین قدر صحابہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ میں تم سے قرآن سنو۔ تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ تم ابی بن کعب سے قرآن سنو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ اپنے صحابی ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کیا لوگ تھے، یہ اتنے پاک باز صحابہ تھے، کیا ان کی شان، کیا مرتبہ، کیا مقام کہ اللہ ان کا نام لے رہے ہیں، اللہ ان کا نام لے کر حضور کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے صحابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن سنو۔ بلکہ بعض روایتوں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بتائی
मेरे महबूब ये कुरान की सूरत आप दिन काब से सुने। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सूरत? हुजूर अली ने फरमाया आखिरी पारे की सूरत बज्जिना लल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनज़िरीन हत्ता तअतियहुमुल बज्जिना। ये आखिर तक ये सूरत फरमाया कि मेरे महबूब पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने सहाबी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ये सूरत मैं इससे इस्तिंबात करता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ने ये हुक्म हुजूर अलैहिस्सलाम को इसलिए दिया और तो भाई भी अर्ज किया या रसूलल्लाह कुरान तो आप पर उतरा, कुरान मेरे ऊपर तो नहीं उतरा, कुरान तो हमने आपसे लिया, कुरान तो हमने आपसे सीखा, तो आप हमें सुनाते हैं, आप ही सुनाए, मैं कैसे सुना? हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाह का हुक्म यह है कि अब तुम इस वक्त तुम सुनाओ, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो मैं अर्ज क्या करता हूँ कि इससे अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया, तो अल्लाह ही जानता है, मगर अपने जहन से हमने ये बात निकाली कि अल्लाह तबारक व तआला तो हुजूर के सहाबा की शान बढ़ाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आपके सहाबा पर हमें इतना एतमाद है कि हम आप कह रहे हैं कि आप अपने सहाबी से कुरान सुने। तो एक तो बताना सहाबा का मकाम क्या है, हुजूर के गुलामों का मकाम क्या है, और दूसरा इसलिए फरमाया कि कुरान पढ़ना तो मेरे महबूब की सुन्नत है ही, और सुनना भी मेरे महबूब की सुन्नत बन जाए। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे, कुरान की तिलावत सहाबा सुनते थे, हुजूर पढ़ते थे। अब क्या था कि हुजूर सुनेंगे आप भी पढ़ेंगे, तो सुनना भी मेरे नबी की सुन्नत बन जाए, मेरे महबूब की सुन्नत बन जाए। कुरान सुनना इबादत तो है ही, मेरे महबूब की सुन्नत भी बन जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सुने, हतुबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु आपको कुरान सुनाए। तो ये है हतुबई बिन काब। इन हतुबई बिन काब से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि उबई तुम तो बताओ कि तकवा को कहते हैं, तकवा क्या माना है? यहाँ मैं एक बात दरमियान अर्ज कर दूं, बाद औक़ात सवाल करने वाला अपने लिए सवाल करता है और बाद औक़ात सवाल करने वाला दूसरों के लिए सवाल करता है। सवाल करने वाले को जवाब आता होता है, लेकिन वो करता है ताकि लोग जो मौजूद है इन जवाब का पता चलता है। जैसा कि आप सुनते हैं कारी साहब, माशाअल्लाह आप साहिब इल्म और साहिब फजल आदमी, साहिब मुताला आदमी है और बहुत से शाहीन जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक बड़ा खूबसूरत किसान सफेद कपड़ों में आया और हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ घुटने लगाकर बैठ गया। तो उसने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, सहाबा दाएं बाएं बैठे थे, और उसने पूछा कि यार ये बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान किसको कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के रिश्तों को मानना कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, नबियों और रसूलों को मानना और आगों को मानना जो अल्लाह ने उतारी है, आखिरत के दिन पर यकीन रखना और तकदीर पर यकीन रखना कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इसको ईमान कहते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछने वाले को ये जवाब दिया, रसूल आपका जवाब दे है। दूसरा सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए इस्लाम किसको कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम इस्लाम कहते हैं जबान से कलमा तय्यबा शहादतैन के करार करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, ज़कात और बैतुल्लाह करना। तो उस सवाल करने वाली शख्सियत ने कहा आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल ये था कि एहसान किसको कहते हैं? यह अरबी का एहसान है, उर्दू और पंजाबी का नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहसान इसको तो अल्लाह की इबादत कर गए तो अल्लाह को देख रहा है। इस मकाम पर पहुंचे कि तू नमाज अल्लाह को देख रहा है। अगर ये मकाम हासिल हो तो ये यकीन कर ले कि वो अल्लाह तुझे देख रहा है, तेरे ऊपर अल्लाह नजर है। उन्होंने जवाब दुरुस्त है। और चौथा सवाल क़यामत कब आएगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, यानी ना तुम्हें मालूम है पता कि क़यामत कब आएगी, ना मुझे मालूम है क़यामत कब आएगी, अल्लाह को पता है क़यामत कब आएगी। उन्होंने कहा कुछ निशानियां बता दें। हाँ, तो मल मसूल आना भी उनका कुछ निशानियां बता दें। हुजूर अलैहिस्सलाम निशानियां बता दी और चले गए। जब वो गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तुम्हें पता है ये कौन जो अभी आए थे और मुझसे सवाल कर रहे थे? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम नहीं पहचान सके और हमारे तजब्जुम में कश्मकश में मुब्तला है कौन से। जब हम उनके सर से पांव तक देखते, चेहरे को देखते, कपड़ों को देखते तो कहीं कोई थकावट, कोई मट्टी, कोई गर्दो गुबार नहीं था।
उससे मालूम होता कि ये यही मदीने से आए हैं, यही तरीके हैं। लेकिन जब हमने उनको कभी जानते नहीं, पहचानते, शक्ल नहीं देखी, इससे लगता था ये अजनबिया कहीं दूर से आए हैं, क्योंकि मदीना पर की बात तो थोड़ी सी आबादी थी, ये यहीं पर होते तो कभी तो हमारा हमने हुआ होता। फिर वो आपसे सवाल करते तो हम समझते थे जवाब नहीं आता, जब आप जवाब देते थे तो आपका जवाब ठीक है, इससे मालूम होता है कि इनको पहले से पढ़ा है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता चला कि ये कौन थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कोई इंसान नहीं थे, ये फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, ये इंसानी शक्ल में आए थे और ये इसलिए आए थे, अल्लाह ने भेजा था ताकि मुझसे तुम्हारे दीन के बारे में वही सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा दीन का। ये ऐसे सवाल अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारे लिए कर रहे थे ताकि पता चल जाए ईमान क्या है, तुम्हें पता चल इस्लाम क्या है, तुम्हें पता चल जाए एहसान क्या है, तुम्हें पता चल जाए क़यामत के बारे में क्या रखना है, क़यामत की निशानियां तुम्हें बताने के लिए आए थे। इसको हदीस इब्राहिम कहते हैं, हदीस की कुतुब में मौजूद है। तो मालूमात तभी सवाल करने वाला अपने लिए करता है, तभी सवाल करने वाला दूसरे करता है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल तक इससे नहीं किया, हज़रत उमर को माना नहीं आता था, उनको पता नहीं था तकवा किसको कहते हैं, बल्कि हमारा ईमान और अकीदा और हकीकत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शराफत तकवा थे, वो तो मुजस्सम तकवा थे, वो तो का पैकर थे। और वो मैं ऐसी एक बात के बारे में मैंने सुनी, जब मैं नक़ल करता हूँ मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, जरा गौर से सुनिए तमाम हज़रात शामीन और शामिल। हज़रत उमर खत्ताब का तकवा सुनिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं किस दिन मैंने कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान हुआ और मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दिया, वो दिन गया और आज का दिन आ गया, मैंने बाईं जानिब के शेर को कभी कलम उठाने का मौका भी नहीं दिया। दाईं जानिब का फरिश्ता जो गुनाह लिखता है, ये दाईं जानिब का फरिश्ता जो नेकियां लिखता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं किस दिन मैंने कलमा पढ़ा, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आया, मैं दामने मुस्तफा से वाबस्ता हुआ और मैंने कुफर को छोड़ा, तो हमेशा के लिए ऐसे छोड़ा कि वो दिन गया और मेरी जिंदगी का ऐसा दिन आ गया। गुनाह लिखना तो बात है, मैंने बाईं जानिब के फरिश्ते को कलम उठाने का मौका भी नहीं दिया। हमसे कोई ये दावत है, हम तो अपने एक दिन के बारे में दावा नहीं कर सकते, अपने एक घंटे के बारे में दावा नहीं कर सकते कि मैंने एक घंटे में कुछ नहीं बोला, मैंने इस एक घंटे में कोई गीबत नहीं की, मैंने इस एक घंटे में कोई चुगली नहीं की, मेरी आंख ने घंटे में कोई गुनाह नहीं था, मेरे कान ने नहीं सुना। हम तो हाथ में मोबाइल, उसमें मौसीकी और उसके अंदर तस्वीरें और उसके अंदर भी गानों वाली आवाज के अंदर मौसीकी के अंदर घंटी बज रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा एक घंटा का 5 की गुनाह से खाली है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी जिंदगी गुनाह से खाली है। तकवा, इसको कहते हैं तकवा। अब कारी साहब सोचिए, क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे उबई बताओ तकवा किसको कहते हैं, तो क्या हज़रत उमर अपने पूछेंगे? वो तो खुद शराफत तकवा है। यमन से औरत आई मदीना तैयबा में, सुबह पहुंची, रज़ियल्लाहु ताला उस पर अमीरुल मोमिनीन थे, उनके घर में आई और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने उनके लिए एक खजूर की बंदी चटाई बिछा दी। वो जब बैठने हो गई, आज क्यों बैठी, कहा कि ये तो गीली है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि तुम इसलिए नहीं बैठी कि शायद रात को की बच्चे ने पेशाब कर दिया होगा, तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, जिस्म नापाक हो जाएगा, या तुम्हारे जिस पर पानी गिरा होगा और तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो उमर रज़ियल्लाहु की बीवी उस आने वाली औरत से कहती है कि इस जगह पर न किसी बच्चे ने पेशाब किया, न इस पर कोई पानी गिरा, कपड़े नापाक कैसे खराब हो जाए, इसके ये जो गीली हुई है ये इसलिए पैर गीली हुई है कि आखिरी हिस्से में इस सितारी पर हज़रत उमर तहज्जुद पढ़ते हुए सजदे में कर रखकर जो रोए हैं उनकी आंसू की सितारी गीली और हो गई। ये है उमर का तकवा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उबई बिन काब से तकवा किसको कहते हैं, बताइए कि उन्होंने अपने लिए सवाल नहीं किया, हमारे लिए किया, हमारे लिए कर गए, वरना तो उनको तो पता। तो भाई बिन काब खुद तकवे वाले हैं,
तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पूछा तो दुबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, कभी किसी ऐसे रास्ते पर आपने सफर किया जिस पे दाएं बाएं कांटेदार दस लगे हों? किया था, कैसे किया? वहाँ बड़ा बच बचा के किया, मुझे कोई कांटा न लग जाए, मेरे कपड़े ना पड़ जाए, जिस्म जख्मी ना हो जाए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन बिन खत्ताब के तक़वा इसको कहते हैं, आप जिंदगी की सड़क पर आप कब्र और आखिरत की तरफ जाते हुए इस तरह समर पर बच बचा कर गए कि आपको कोई गुनाह तक न लग जाए। बच बचा कर संभल कर उल्लाह से पूछ जिंदगी गुजारने का तकवा है, इसका नाम तकवा। तो मैं आपके जरिए ये अर्ज कर रहा हूँ अपने भाइयों हाजिरी जो मेरे दाएं और बाएं सामने मौजूद हैं, और जहाँ तक आपके मेरी आवाज जा रही है, मैं मैसेज टीवी के तमाम सुनने वालों ये अर्ज करता हूँ कि हाजी के लिए भी और मोमिन के लिए भी सबसे बड़ी चीज जो है वो तकवा है। यही उसके रास्ते का सामने है। हम सारे मुसाफिर आखिरत के, और हमारा सबसे बड़ी चीज तकवा है। और तकवा ऐसा हो जैसे अल्लाह ने उमर रज़ी अल्लाह हमें भी ऐसा तकवा अता कर दे। हमारा तो अब ये हाल है कि हमारे दाईं तरफ का फरिश्ता फारिग रहता है, बाईं तरफ वाला फरिश्ता मसरूफ रहता है। हमारा बाईं दाएं का फरिश्ता बिजी रहता है, दाईं तरफ का फारिग रहता है। सबके सहाबा और उम्मत के लिए थे दाईं तरफ वाला फरिश्ता मसरूफ रहता था, बाईं तरफ वाला फारिग। तो हमें भी ये चाहिए कि हम तकवा इख्तियार करें, और तकवा इस चीज करने के गुनाहों से बचें। ईमान ताज़ा कर दिया, दिलो जान से आपके लिए दुआ है। न सिर्फ ये मेरे जज्बात बल्कि हजारों लाखों लोगों के ईमान आपने ताज़ा कर दिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाया, सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु का सुनाया, तकवा की हकीकत बताई, हज के मुबारक सफ़र का बताया, हत्ता के पूरी जिंदगी गुजारने का लाहा अमल आपने बता दिया। अल्लाह आपको हर बुरी नज़र से बचाए, आपका साया आलम इस्लाम के लिए सलामत रखे। आपको अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की अहलियत नसीब फरमाई है। खूब बरकतें हों, हमेशा हिफाजतें हों, खूब आपसे मुसलमान। आखिर में कारी साहब ये एक आखिर में अर्ज कर दूं, आप फरमा मुझे यही एक मरतबा मीना, जब मैं मुझे यही मीना है, एक हमारे साथ एक हज में एक दोस्त थे, बाप के थे, डॉक्टर थे, उससे कहने लगे कि जलंधरी साहब, ये मैंने नाम इसलिए लिया हिकायतन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नाम दिया था, वरना मैं अपने नाम के साथ अपने आप को जलंधरी कहता हूँ। वो मुझे के जो डॉक्टर हमारे साथ, जज़ाकल्लाह, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मैं यहाँ पर यहाँ में थे, हम हज पर तो आपके पास डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उससे कहेंगे जलंधरी साहब, हम जब यहाँ मक्का मुकरमा आए हैं, मदीना तैयबा आए हैं, अब मिना में आए हैं, तो हमारे दिल की दुनिया बदल गई है। हमारा दिल यहाँ नमाज कर रहा है, अल्लाहु अकबर, तिलावत को कर रहा है, जहाँ हमारा नकल पढ़ने को, पढ़ने को, जिक्र करने को हमारा दिल कर रहा है कि हम दुरूद शरीफ पढ़े। जब हम पाकिस्तान वापस जाएंगे, वहाँ जाने के बाद चंद दिन तक तो हमारी ये कैफियत रहेगी। हम इंशाअल्लाह नमाज की करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुलामी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लोग हमें हाजी कहेंगे, हम भी वालों वाले भी हमें देखेंगे कि हज से आए हैं, हम कुरान भी कभी कभी पढ़ रहे हैं। मगर ऐसा ये कैफियत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। महीने 2 महीने के बाद फिर वैसे जाए, फिर कहीं नमाज छूट जाए, तो आप हमें बताएं कोई ऐसा नुस्खा जो हमारा मिजाज नेकी पर अमल करने का, इबादत करने का हज में बना है, ये पाकिस्तान का कभी बाकी है, उसमें ज्यादा कमी ना हो। ये सवाल जिसने उनसे उनकी जगह में जवाब दिया, मैं आप डॉक्टर हैं, आप भी बताइए कि अगर कोई आदमी में चाहे कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं कभी बीमार ना हूँ, तो वो क्या करे? तो क्या आप ही बता दें। मैंने कहा आमतौर पर आप डॉक्टर ये कहते हैं कि वो किसी न किसी एक डॉक्टर से हमेशा रखा रखे, और वो डॉक्टर के पास वक्तन जाता रहे, और वो डॉक्टर उसको देता रहे कि जाओ भी अपना शुगर टेस्ट करा के आओ, अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करा के आओ, वक्तन अपना टेस्ट करा के डॉक्टर को बताता रहे, और डॉक्टर उसको जो हिदायत है कि तुम ये चीज छोड़ दो, अब तुम चीनी ना इस्तेमाल करो, चाय ना पियो, ये परहेज करो, ये दवाई इस्तेमाल करो। अगर वो इस तरह डॉक्टर को साथ राब्ता रखे और वो
ٹیسٹ کراتے رہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ اول تو بیمار نہیں ہوگا، بیماری ہوئی کنٹرول رہے گی، تندرست رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہنا ہاں بالکل ٹھیک، ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بھی کوئی مرض ہوگی تو میں ڈاکٹر سے وقتاً ہم کئی لوگ جہاں موجود ہیں یا اپنے شوگر کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اس لیے آپ شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ پریشر کا ٹیسٹ، جگر کا ٹیسٹ، گردوں کا ٹیسٹ وقتاً فوقتاً کراتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا جسم صحیح رہے، آپ تندرست رہیں، صحت مند رہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر سنو، حاجی کو بھی چاہیے، مسلمان کو بھی چاہیے، وہ ایک دینی ڈاکٹر سے عالم دین ڈاکٹر کے ساتھ مستقل دوستی لگا لے اور اس کو وقتاً فوقتاً بتاتا ہے کہ اب میرے اندر تکبر آ گیا، اب میرے اندر غصہ پیدا آ گیا، اب میں فلاں میرے اندر گناہ کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اس طرح میں رجحان ہو رہا ہے، میری نماز چھوٹ رہی ہے۔ وہ اس عالم ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ رکھے، اپنا دل کرواتا ہے، وہ جو اس کو مشورہ دے اس پر عمل کرے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو حقیقت حج کے اندر بنی ہے یہ ساری زندگی برقرار رہے گی۔ اور میں یہ بات کروں کہ تقویٰ یہی چیز ہے، اس لیے میں تمام حاجیوں سے کہتا ہوں، جن میرے سامنے جتنے حاجی ہیں ان تمام حاجیوں سے کہتا ہوں تمہارا جو اللہ سے اب تعلق ہوگا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو، کوشش کے لیے تم کسی نہ کسی اللہ والے سچی عالم سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور اس کے پاس پاکستان جانے کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ کبھی کر لیا، کبھی خط لکھ لیا، اس کو بتائیے اپنی کیفیت کی اور وہ جو مشورہ دے اس کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری اس بات کے ساتھ تعلق بڑھنے کے معاملے میں اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اور کبھی اسی کو کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کر زندگی بتاؤ کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بتاؤ کہ میں جو کاروبار میں لگا ہوں یہ جائز یا ناجائز، میں اپنا باغ اپنی زمین لینے لگا ہوں ان شرطوں پر یہ جائز یا ناجائز، آمدنی حلال سے ہوگی یا حرام کی، کہ علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنا اس تقویٰ آتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری ان کیفیت کو قائم رکھے اور اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ آج میں حج کا جو میسج دیا ہے اور وہ قرآن کا میسج ہے، وہ اللہ کا جو میسج ہے، وہ کیا ہے؟ ولی دیکھیے حج کے بعد میں ولی اللہ علی الناس حج بیت آیا، للہ کو مقدم کیا، بتا ہمارے حج کا اللہ والا بننا ہے، اور اللہ والا کب بنو گے؟ جب تم گناہ چھوڑ دو گے، جب تم گناہ سے باز رہ دو گے۔ تو اصل حج کا پیغام ہے گناہ کی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پاک کر دیا پچھلے گناہوں سے، آگے تم نہ کرنا، پچھلے گناہوں سے پاک کر رہا ہے، آگے تم نہ کرنا، تو اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ حج کا پیغام ہے کہ پچھلے معاف ہو گئے، آگے تم نہ کرنا، انشاءاللہ کامیاب ہو۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں جنت دے دوں گا۔ ولی اللہ نے مقدم کیا اور اللہ کے اس کی بات میں آیا آپ کہ تم اللہ والے بنو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ کر توڑنے کا پکا کر کے جاؤ۔ اس سے انشاءاللہ حج کا میسج ہے تقویٰ، اور تقویٰ گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ارادہ پکا کریں، کسی اللہ والے تعلق قائم کریں۔ الحمدللہ پھر آپ کا شکریہ، اور اتنے سامعین سامعات ہیں ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حج کو حج مبرور بنائے۔ ہم انشاءاللہ اپنے حج میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے پاکستان اور مسلمانوں کو امت واحدہ بنائے۔ ہم پورے میں اپنے ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے، ملک کے اسلام کی سبندی کے لیے دعائیں کریں گے، ملک امن کے لیے دعائیں کریں گے اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عالم اسلام کے لیے کریں گے، جس میں سوریہ ہے، افغانستان ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، ہمارے جہاں مسلمان بہت بیچارے پریشان ہیں، مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا آپ ایک درخواست ہمارا حج قبول ہو جائے، ہمارا حج مبرور بن جائے، اور ہم انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں آج ہم بنا پہنچے، جہاں قارشہ انتظامات بہت اچھے ہیں، اس دفعہ سعودی حکومت میں پہلے سے بھی بہتر انتظامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، خادم میری فین شاہ سلمان کو، تو آنے والے حاجیوں کے لیے اتنے انتظامات کرتے ہیں الحمدللہ، جہاں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، ہر چیز مہیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے کل صبح ہم عرفات جائیں گے، اور پھر عرفات سے انشاءاللہ مزدلفہ آئیں گے، کل رات مزدلفہ گزاریں گے، اور پھر مزدلفہ سے انشاءاللہ ہم بنا میں جمرات کے کنکریاں مارنے کے لیے اور پھر طواف عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس حج قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے حاجوں کو سہولتیں کو انتظامات کیے اللہ تعالیٰ ان کو کی طرف سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ حرمین سے حفاظت فرمائے، اللہ سعودیہ کی حفاظت فرمائے، جہاں حرمین میں ہمیشہ امن رہے گا تو دنیا کا حاجی آئے گا، اللہ اس کو سلامتی دے گا، دنیا کے تمام ملکوں کو بشمول ہمارے پاکستان اللہ سب کو امن عطا کرے، سب کو سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائے اور مسلمانوں کو متحد اور متفق فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے اتنی جامع گفتگو فرمائی، پورے اسلام کا خلاصہ آپ نے فرما دیا، حج کی حقیقت اور مرکزیت اور اس کے جو مطالب اور مقاصد ہیں، اور حتیٰ کہ بعد کے ثمرات اور برکات ہیں وہ بھی آپ نے ذکر فرما دیے، اور اس کے بعد آپ نے اتنے اچھے انداز سے یہاں پر جو وقت گزار رہے ہیں آپ، جو یہاں کی سہولیات ہیں، جو یہاں کی خدمات ہیں، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو انتظامات ہیں، اس کی تسلی اور تشفی کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ یہ ایک بہت تشویش کی بات چل رہی تھی، بہت اچھا ہوا، میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے آپ فرمائیں، آپ نے خود ہی یہ بات فرما دی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے تمام رفقا اور ساتھیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور اس وقت ہم سب کی جو دلوں میں جائز حاجتیں اور تمنائیں ہیں میرا مالک ان سے کبھی کسی کو محروم نہ فرمائے۔ آپ نے ایک بات ابھی آخر میں فرمائی کہ گناہوں سے بچنا اصل تقویٰ ہے۔ جن صاحب سے میرے دل میں بات آئی آپ سے عرض کروں کہ گفتگو کے دوران آپ نے جن صاحب کو بتایا تھا کہ حج کے بعد کی کیفیت بدلے نہیں، اس کے لیے آپ نے ایک تجویز یہ فرمائی تھی کہ وہ کسی اہل علم سے رابطے میں رہیں، چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں اور کوئی ڈاکٹر کے رابطے میں رہتا ہے تو وہ بچاؤ میں رہتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت فرمائی آپ نے بات۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ ہی کی بات میں تھوڑی سی بات اور ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے، جو آپ نے دوسرے حصے میں فرمائی کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بھی رہے، اور اگر کبھی کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، جیسا کہ ہم سب کو گناہوں کا مرض لاحق ہو چکا، تو ڈاکٹر اسے ایک چیز بتاتا ہے، احتیاط، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کا ذکر آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا، تو اگر آدمی احتیاط بھی برتے، گناہوں سے بچتا بھی رہے، اہل اللہ کی صحبت میں بھی رہے، جس طرح ایمان افروز گفتگو آج سن کر ایمان تازہ ہوا، اسی طرح اللہ کے بندوں کی اور آپ جیسی شخصیات کی اور آپ جیسے رہنماؤں کی گفتگو سنتا رہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم چند لوگ نہیں، ہم چند ہزار نہیں، عالم اسلام اور امت مسلمہ کے مستقبل کے خیر کے فیصلے کی یہ نوید ہے آپ جیسے حضرات اور مشائخ کا وجود۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ، اور یہ درخواست میں بیچ میں کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے کہا کہ آپ فون بند نہ کر دیجئے، کہ کل بھی تھوڑا سا جب آپ کو فرصت اور موقع ہو آسانی سے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے لیے وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکے، اس وقت آپ حالت احرام میں ہیں، کل بھی انشاءاللہ آپ حالت احرام میں ہوں گے، صحت عافیت سے رہیں، آپ احرام کی حالت میں عرفات سے حج کے عظیم رکن کے دن اور وقت میں جو بات فرمائیں گے وہ بہت قابل عمل، قابل تقلید ہوگی، ہم اسے حرز جان بنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتیوں میں رکھے، بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو آل اولاد کی خوشیوں سے نوازے۔ شکریہ، اور میسج دینے والوں کو میری طرف سے شکریہ اور مبارکباد، اور یہ جملہ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، جسم کی صحت کے لیے بھی ڈاکٹر چاہیے، اور کی صحت کے لیے بھی ڈاکٹر چاہیے، جسم کی طاقت اور قوت توانا رہنے کے لیے بھی ڈاکٹر کرتے ہیں، اور ہماری روح بھی تندرست طاقت پر رہے اس کے لیے روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا سفر اسی روحانیت کو تازہ کرنے اور روحانیت کی کو طاقتور بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کرے ہماری روح جو ہے وہ ایمانی بن جائے اور طاقتور بن جائے۔ شیخنا فی الدارین، بارک اللہ فیکم وفی حیاتکم وفی علومکم واعمالکم، بارک اللہ فیکم ودمتم فی العز والشرف، بارک اللہ فیکم سیدی۔ معزز خواتین و حضرات،